بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران عزیز، آج ماہ مبارک رمضان کی 24ویں کی رات گزر رہی ہے۔ یہ ہفتہ نزول قرآن مجید کا ہفتہ ہے۔ میں تمام برادران ایمانی سے گزارش کروں گا کہ اس ہفتے کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ قرآن فہمی پر توجہ دے کر اپنے ایمان کو بھی بلند کریں اور اپنے سیرت و کردار کو بھی قرآن مجید کے احکامات کے آئینے میں سنوارنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن مجید کا پڑھنا اور ہے، باعث ثواب ہے، قرآن مجید کا دیکھنا ثواب ہے، قرآن مجید کا سننا ثواب ہے، قرآن مجید کو سمجھنا یہ سب سے بڑی عظمت ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن مجید کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ پورا سال قرآن مجید پڑھیں، ایک ختم قرآن پر ایک ختم قرآن کا ثواب ملے گا، لیکن اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں آپ ایک آیت کی تلاوت کریں، ایک ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ میں مختلف چینلز پر کسی زمانے میں جایا کرتا تھا، جیو، ARY، TV1، دنیا چینل، وقت اور دیگر چینلز پر، لیکن میں نے محسوس کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے نام پر جو پروگرامز کیے جاتے ہیں اس میں بہت ساری حرکتیں، بہت سارے کام حکم قرآن کے خلاف کیے جاتے ہیں۔ مثلاً وہ خواتین اینکرز جو قرآن مجید کے اس پروگرام کو آرگنائز کرتی ہیں اور وہ علماء کرام کے ساتھ سوال و جواب کرتی ہیں، ان کا آدھا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، سر پر دوپٹہ بھی اتنا باریک کہ ان کے سر کے سارے بال واضح ہوتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کے لیے پروگرام کرتے ہیں جہاں قرآن مجید پکار کے کہتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن۔ قرآن پکار کے کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجیے اپنی ازواج سے، کہہ دیجیے اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجیے کیا کہ وہ اپنے آپ کو چادروں کے ساتھ ڈھانپ کے رکھے۔ لیکن اس آیت کو پس پش ڈال کر نہ علماء کرام اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور میں نے گزشتہ 15-20 سال سے اسی لیے جانا چھوڑ دیا ان چینلز پر کہ یہ چینل اسلام کے نام پر اسلام سے غداری ہو رہی ہے، اسلام اور قرآن مجید کے احکامات کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے، سوائے چند جگہوں کے۔ لہذا قرآن مجید کے احکامات کو
زندہ کرنا، اس پر عمل کرنا، یہی اسلام ہے اور یہی دین ہے۔ اور اس پر کیسے عمل کیا جائے، یہ جس پر قرآن مجید نازل ہوا انہوں نے 23 برس میں اس قرآن مجید کو پڑھ کر بھی سنایا اور اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ آج سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ نام اسلام کا لیا جاتا ہے، نام قرآن مجید کا لیا جاتا ہے، اور کھلی ہوئی مخالفت احکامات قرآن مجید کی جاتی ہے۔ برادران عزیز، بحث ہوتی ہے آج کل ماہ مبارک رمضان میں چینلز پر، داڑھی کتنی لمبی ہونی چاہیے، ہاتھ کہاں باندھے ہونے چاہیے، شلوار کتنی لمبی ہونی چاہیے، ٹوپی کس کلر کی ہونی چاہیے، داڑھی کو خضاب کس رنگ کا ہونا چاہیے، نماز میں تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہیے کہ نہیں اٹھانے چاہیے، کتنے رنگ تراویح پڑھنی چاہیے، 8 روز کی پڑھنی چاہیے کہ 20 روز کی پڑھنی چاہیے۔ ان جزوی مسائل میں مسلمانوں کو الجھا کر قرآن مجید کی اصل حکمت سے دور کر دیا گیا۔ شیعہ دیر سے کو روزہ کھولتے ہیں، سنی جلدی سے روزہ کھولتے ہیں۔ برادران عزیز، حکم قرآن اور ہے اور مولوی صاحب کا فتویٰ کچھ اور ہے۔ اس لیے اس مہینے میں قرآن مجید کو سمجھنا اور قرآن مجید پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی میں ہماری نجات ہے، اور اسی میں پوری دنیا کے اندر اسلام کی سربلندی ہے۔ یاد رکھیں، میں ایک چھوٹا سا فرمان امیر المومنین علی علیہ السلام کا پیش کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، کتاب اللہ بین اظہرکم لا یعی لسانہ، کتاب اللہ بین اظہرکم ناطق لا یعی لسانہ، یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے قرآن مجید، یہ ایسی بولنے والی کتاب ہے کہ اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہیں آتی کبھی، اور وَبَيْتٌ لَا يُهْدَمُ أَرْكَانُهُ، اور یہ ایسا گھر ہے کہ جس کے پلر منہدم توڑے نہیں جا سکتے، گرائے نہیں جا سکتے۔ وَعِزٌّ لَا تُهْزَمُ أَعْوَانُهُ، اور قرآن مجید ایک ایسی عزت ہے کہ جو قرآن مجید کا ساتھی بن جائے اس سے ذلیل نہیں کیا جا سکتا، اسے رسوا نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیے گا، اللہ فرماتے ہیں نور لیس معہ ظلم، قرآن ایک ایسا نور ہے کہ اس کے ساتھ گمراہی کا اندھیرا آ نہیں سکتا۔ وَدَوَاءٌ لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ، قرآن ایک ایسی دوا ہے کہ اس کے بعد بیماری باقی نہیں رہتی۔ تو اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے اور گمراہی میں پھنسا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہے، اس نے قرآن مجید کو اپنی شہرت اور حاکمیت کے لیے استعمال کیا ہے۔ اگر قرآن مجید پر عمل کیا ہوتا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتا، ظلمت اعمال کی گمراہی میں گھر جاتا۔ اور اسی طرح معصوم فرماتے ہیں کہ یہ ایسی دوا ہے، اس کے بعد مرض باقی نہیں رہتا، کوئی مرض باقی نہیں رہتا، روحانی جسمانی دونوں بیماریوں کا علاج ہے۔
لیکن آج مولوی صاحبان عاملان قرآن یہ دعا پڑھ لیں، یہ والی آیت پڑھ لیں، اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے روزی نازل ہوگی، اس سے پیسے ڈھیر لگ جائیں گے. خدا کا خوف کریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں. استاد نجم افندی علی اللہ مقامہ کے 4 مصرے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اسی پر میں اپنی بات کا اختتام کروں گا آج. آئندہ پھر انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی. یاد رکھیے گا، استاد فرماتے ہیں کہ مایوس شفا کو آسرا دیتے ہیں، قرآن کو تعویذ بنا دیتے ہیں، باہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں. خداوند کریم ہمیں قرآن مجید کے احکامات کو پڑھنے، سمجھنے